السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ٹی وی نیوز رپورٹنگ اینڈ پروڈکشن کے ایک اور لیکچر کے ساتھ میں ہوں عزیر احمد، اور ہم اس وقت جہاں پروڈکشن کی بات کر رہے ہیں، ہم نے نیوز پروڈکشن کی بات بھی کی، ہم نے نیوز بلیٹنس کی تیاری کی بات کی، اور اس کے علاوہ ہم نے پروگرامز کی پروڈکشن کے حوالے سے بھی بات کی. اور آج جس موضوع پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے الیکٹرانک فیلڈ پروڈکشن، EFP جو اس کا ایبریویشن ہے. اور آج ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے، اور ہم بعد میں یہ بھی دیکھیں گے کہ الیکٹرانک فیلڈ پروڈکشن یا EFP ہاؤ اٹ ڈیفرس، اس طرح یہ مختلف ہے ENG سے، الیکٹرانک نیوز گیدرنگ سے، اور کہاں آپ کو EFP جو ہے وہ کرنی پڑتی ہے. الیکٹرانک فیلڈ پروڈکشن آپ کرنے جاتے ہیں، ENG کی ضرورت کہاں پڑتی ہے. ہم نے اس سے پہلے انڈور پروڈکشن اور آؤٹ ڈور پروڈکشن کی بھی بات کی ہے. تو EFP جو ہے یہ نیوز کے ایونٹس میں بھی ہوتی ہے، کرنٹ افیئر کے پروگرامس بھی آپ EFP پر ریکارڈ کر سکتے ہیں، اور آپ پروگرامنگ جو ہوتی ہے وہ بھی جو ہے الیکٹرانک فیلڈ پروڈکشن کے ذریعے اس کی ریکارڈنگ بھی آپ کر سکتے ہیں. اب اس سے پہلے کہ ہم بات کریں کہ الیکٹرانک فیلڈ پروڈکشن ہوتی کیا ہے، اس کے پری ریکوزٹس کیا ہیں، اور اس کا پروسیس سارا کیا ہے، پہلے ہم ڈیفائن کر لیں کہ وٹ از EFP. الیکٹرانک فیلڈ پروڈکشن، پہلے تو اس ٹرم کو ہم دیکھ لیں کہ اس نام سے کیا ظاہر ہو رہا ہے، اس اصطلاح سے کیا بن رہا ہے کہ آپ اس میں ایک الیکٹرانک فیلڈ کریٹ کر رہے ہیں، اور وہاں جا کر آپ اس الیکٹرانک فیلڈ کو جو آپ نے بنایا ہے وہاں جا کر آپ کی پروڈکشن کا کام کر رہے ہیں. یہ تو اس کے الفاظ کو اگر ہم دیکھیں تو یہ بات ہمیں سامنے نظر آتی ہے. اب اگر ہم اس کی ڈیفینیشن کی طرف دیکھیں تو الیکٹرانک فیلڈ پروڈکشن از اے پروسیس آف پروڈکشن، اٹ از ٹیلی ویژن انڈسٹری ٹرم which refers to television production outside the formal studio. پہلی بات کہ it is outside the formal studio، اور دوسری بات in some special location یا کوئی خاص وینیو ہے جہاں پر یہ آپ کرنے جا رہے ہیں. دو چیزیں اس میں امپورٹنٹ ہیں اس کی ڈیفینیشن میں. فرسٹ آف آل دیٹ الیکٹرانک فیلڈ پروڈکشن از آؤٹ سائڈ دی فارمل اسٹوڈیو، اور سیکنڈلی کہ اٹ از ونس اٹ از آؤٹ سائڈ ڈیفینیٹلی اٹ از ناٹ یور اون لوکیشن، یہ کوئی اسپیشل لوکیشن ہے، کوئی خاص وینیو ایسا ہے جہاں جا کے آپ اسے ریکارڈ کریں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ الیکٹرانک فیلڈ پروڈکشن جو ہے اس کی ضرورت ہمیں کیوں محسوس ہوتی ہے، کیوں ایک چینل جو ہے وہ جو اسٹوڈیو میں انڈور ریکارڈنگ کر رہا ہے یا ENG پر جا کر آؤٹ ڈور ریکارڈنگ کر رہا ہے اسے کیوں ضرورت پیش آتی ہے ایک الیکٹرانک فیلڈ پروڈکشن یونٹ بنانے کی، یا اس طرح کی پروڈکشن کرنے کی کیوں ضرورت پیش آتی ہے. سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ ہم EFP جن فنکشنز کے لیے کرتے ہیں، جن پروگرامز کے لیے کرتے ہیں، وہ اوور آل میگا شوز ہیں. اب میگا شوز کون کون سے ہیں؟ کیونکہ اس میں بہت زیادہ آڈینس انوالو ہوتی ہے، آپ کے پارٹیسپینٹس کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، تو اٹ از پاسبل دیٹ یور اسٹوڈیوز، یور اسٹیشن اکوپمنٹ اینڈ یور آل دی وینیو وچ یو ہیو انڈور دیٹ مے ناٹ سفائس، وہ ضرورت پوری نہ کر رہا ہو آپ کی اتنی بڑی آڈینس کو کیٹر کرنے کی. جب آپ ایک میگا شو کرنے جا رہے ہیں، اور میگا شوز کس قسم کے ہو سکتے ہیں، اس میں آپ کے پاس کوئی اسپورٹس ایونٹ ہو سکتا ہے، کوئی میچ ہے جس کی آپ ریکارڈنگ کرنے جا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ ایوارڈ شو ہو سکتے ہیں جو ہر سال بھی منعقد ہوتے ہیں. کوئی بھی ایوارڈ شو وہ ان ہاؤس بھی آپ کا ہو سکتا ہے، جس میں آپ اپنے جو ٹیکنیکل سٹاف ہے ان لوگوں نے جنہوں نے بہت اچھا پرفارم کیا ہے، اور اس میں سے آپ بیسٹ ڈائریکٹر، بیسٹ پروڈیوسر، بیسٹ کیمرہ مین، ان کا ایک ایوارڈ شو کروا سکتے ہیں. دوسری طرف آپ کے ایوارڈ شوز ٹیلنٹ کے حوالے سے بھی ہوتے ہیں، اور اس میں آپ بیسٹ نیوز کاسٹر ہے، بیسٹ نیوز ریڈر ہے، اور اس کے علاوہ نیوز رپورٹر ہیں، اور وہ لوگ جو آپ کی ٹی وی کے پے رول پر نہیں ہیں لیکن آپ کی ٹی وی کے لیے کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، اور اس میں اینکرز بھی ہو سکتے ہیں، اناؤنسرز بھی ہو سکتے ہیں. اگر ہم پروگرام کے حوالے سے بات کریں، انٹرٹینمنٹ پروگرامز کے حوالے سے، تو وہاں آپ کے پاس سنگرز ہیں، آپ کے پاس ایکٹرز ہیں، آپ کے پاس ڈائریکٹرز ہیں، اور اس کے علاوہ جتنے لوگ وہ اس میں بیک گراؤنڈ سنگنگ کے لیے ہو سکتے ہیں، کہیں بھی جو کنٹریبیوشن دے رہے ہیں ان کی آپ پرفارمنس کو ایویلویٹ کرتے ہوئے آپ ایک ایوارڈ شو بنا سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ ہمارے جب آؤٹ ڈور فنکشنس ہوتے ہیں ان میں آج کل ہر بڑے ایونٹ پر، وہ کوئی بھی فیسٹیوٹی ہو، اس پر ایک میوزیکل کانسرٹ جو ہے وہ آلموسٹ ہر چینل جو ہے وہ بناتا ہے. تو جو میوزیکل کانسرٹس ہو سکتے ہیں ان کے لیے آپ EFP استعمال کریں گے. اور میوزیکل کانسرٹ سے صرف یہ مراد نہیں ہے کہ کوئی پاپ سنگر ہے اور وہ آ کر وہاں پہ پرفارم کر رہا ہے. اٹ کین بی سم فوک سنگنگ، کوئی ٹریڈیشنل جو ہے ایونٹ ہو رہا ہے، وہاں جا کر بھی آپ الیکٹرانک فیلڈ پروڈکشن کے ذریعے وہاں پر آپ نے جو میک شفٹ ارینجمنٹ بنایا ہے، وہ تمام فیسلٹیز جو آپ کے اسٹوڈیو میں اویلیبل ہیں، آپ انہی فیسلٹیز کو کریٹ کر رہے ہیں اس الیکٹرانک فیلڈ کے ذریعے، اور آپ اس وینیو پر جا رہے ہیں، اس جگہ پر جا رہے ہیں.
اور اس کے علاوہ کانسرٹس کی جیسے ہم نے بات کی، جو کلچرل ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، ہمارے یہاں کلچرل ویکس ہوتے ہیں، ہمارے یہاں کلچرل ایکسچینج پروگرامس ہوتے ہیں، مختلف کنٹریز سے جو ہیں وہ کلچرل ٹروپیز آتے ہیں اور تھیٹریکل گروپس ہوتے ہیں اور وہ وہاں پر پرفارمنس دیتے ہیں. تو وہ تمام جو ایک میلہ سجا ہوا ہوتا ہے، وہ تمام لوگوں کو آپ اسٹوڈیو میں نہیں بلا سکتے، تو آپ کو اس پرٹیکولر وینیو پہ جانا پڑتا ہے. جو ہم نے ڈیفینیشن میں بات کی کہ یو گو ٹو دیٹ اسپیشل پلیس، یو گو ٹو دیٹ وینیو، اور وہاں پر جا کر آپ وہی کام جو آپ ایک اسٹوڈیو میں لیتے ہیں وہ آپ کچھ ایکوپمنٹ کے ذریعے وہاں پر جا کر سیٹ اپ کرتے ہیں اور پھر آپ ایک الیکٹرانک فیلڈ کریٹ کرتے ہیں اور دین یو گو فار اے پروڈکشن، اور دس از بیسیکلی کالڈ الیکٹرانک فیلڈ پروڈکشن. اب کون کون سے اور ایسے مواقع ہیں جہاں پہ آپ کو ای ایف پی کی ضرورت پڑتی ہے؟ اس میں جو میجر نیوز میکر انٹرویوز ہو سکتے ہیں. ایوری بڈی پاسبل ہے کہ ایک بڑا پولیٹیشین ہے، کوئی ایسا اسٹار ہے جو آپ چاہ رہے ہیں ان کی پلیس پر جا کر آپ ان کے ساتھ انٹرویو کریں، اور آپ اسٹوڈیو میں فارمل انٹرویو نہیں کرنا چاہتے، لائف اسٹائل کے بارے میں آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ ایک دن کی مصروفیت ان کی دکھانا چاہ رہے ہیں. تو اس حوالے سے بھی جب آپ اس نیوز میکر پرسنالٹی کی طرف جائیں گے، آپ اس پرٹیکولر لوکیشن پر جائیں گے اور وہاں جا کر آپ نے اسی طرح ای این جی میں تو ہم سنگل کیمرہ یوز کر رہے تھے، یہاں پر ہمیں ملٹیپل کیمراز یوز کرنے ہیں، اور وہ ملٹیپل کیمراز یوز کرتے ہوئے آپ اس تمام لوکیشن کو شوٹ کرتے ہیں. اس پرسنالٹی سے آپ کا انٹرویو ہوتا ہے اور وہ کوئی اہم انٹرویو ہو سکتا ہے. تو اس حوالے سے بھی آپ الیکٹرانک فیلڈ پروڈکشن جو ایون انٹرویوز ہیں ان کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں. پھر ہمارے پاس پولیٹیکل کنونشنز، ریلیز ہوتی ہیں، پروسیشنز ہوتے ہیں، پولیٹیکل ایکٹیویٹی جو ہے وہ چلتی رہتی ہے. الیکشن کے دنوں میں یہ کام زیادہ بڑھ جاتا ہے، تو وہاں پر بھی آپ کو اگر کوئی اس قسم کا ایونٹ کور کرنا ہے تو وہاں پر بھی آپ کو سنگل کیمرہ جو ہے وہ شاید آپ کی ضرورت پوری نہ کرے. آپ ایک ای این جی سے کام نہیں لے سکتے، آپ کو وہاں جا کر جو ہے اپنا پورا سیٹ اپ جو ہے انسٹال کرنا ہے، اور انسٹال کرنے کے بعد آپ ملٹیپل کیمراز یوز کرتے ہوئے اس پولیٹیکل کنونشن کو آپ ریکارڈ کر سکتے ہیں. تو یہ بھی ایک ہے. اور ہم نے اسپورٹس کی بات کی. اسپورٹس اگین اٹ از ویری وائٹل، اور ہم اسپورٹس کے بارے میں ڈیٹیل سے پڑھیں گے. آج بات کریں گے کہ اسپورٹس کے لیے جب آپ الیکٹرانک فیلڈ پروڈکشن کرتے ہیں تو اس کی آپ کے پاس بیسک نیسیسٹیز کیا ہوتی ہیں. کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا، ہاں کرکٹ آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ کو بال ٹو بال کمنٹری جہاں مل رہی ہے وہاں آپ کو بال ٹو بال آج کل انالیسس بھی مل رہا ہے. آپ کو گرافکس کی ضرورت پڑتی ہے، اس میں آپ نے اسکور بورڈز دکھانے ہوتے ہیں، آپ نے پوائنٹس ٹیبلز دکھانی ہوتی ہیں، آپ کے پاس وی سی آرز پر آلریڈی پریپیئرڈ جو ہے وہ ریڈی میڈ آپ کے پاس میٹیریل بھی ایسا ہوتا ہے جو آپ جتنے بھی آپ کے پلیئرز ہیں ان کی ہسٹری کے حوالے سے، ان کے ریکارڈز کے حوالے سے، اگر اس میچ کے دوران کوئی نیا ریکارڈ بنتا ہے اس کا کمپیریزن کرنے کے حوالے سے، تو یہ تمام ایکوپمنٹ جو ہے، تمام میٹیریل جو ہے وہ آپ کی الیکٹرانک فیلڈ پروڈکشن میں شامل ہے. اور ہم نے جب بات کی تھی الیکٹرانک فیلڈ پروڈکشن کی تو اس سے پہلے ہم نے ایک اور کانسیپٹ بھی جو تھا وہ ڈسکس کیا تھا، وہ تھا او بی، جسے ہم آؤٹ ڈور براڈ کاسٹ کہتے ہیں. اب آؤٹ ڈور براڈ کاسٹ کی جو ٹرم ہے یہ بنیادی طور پہ ریڈیو سے ہمیں ملی، کیونکہ ریڈیو از اے براڈ کاسٹ میڈیم، اور اس کو پھر ہم نے اسی کو کیری آن کیا ایون ٹیلی ویژن پروڈکشن میں بھی، اور یہ او بی ہی کہلائی. اب او بی میں تو آپ نے دیکھا ہے کہ ایک عدد آپ کو او بی وین درکار ہے، وہ ٹرانسمیٹنگ ٹرک بھی ہو سکتا ہے، اور وہ اس طرح کے ٹریلرز بھی ہیں جن پہ آپ کا سارا ایکوپمنٹ انسٹال ہوتا ہے. اب کس طرح ہم اس کو میک شفٹ اسٹوڈیو کہہ سکتے ہیں، کس طرح ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اٹ از آؤٹ سائڈ دی فارمل اسٹوڈیو بٹ گیونگ دی سیم equipment, giving the same facilities to the directors and the producers. اب ای ایف پی میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایک عدد او بی وین ہوتی ہے. تو اس اسپیشل جو وہیکل ہوتی ہے، جو وین ہوتی ہے، اس میں آپ کے پاس جیسے ہم نے بات کی تمام اسٹوڈیو کی فیسلٹیز آپ کے پاس ہوتی ہیں، اور آپ کے پاس آڈیو کنسول موجود ہے کہ آپ نے آڈیو کس طرح ٹریٹ کرنی ہے، ہائی کوالٹی ساؤنڈ کس طرح آپ نے حاصل کرنی ہے. وہاں پر جب آپ ایک میچ کی کوریج کر رہے ہیں تو وہاں پہ آپ کو آڈینس کی جو ہے وائس علیحدہ چاہیے، امپائرس موجود ہیں، پلیئرس موجود ہیں، کمنٹیٹرس موجود ہیں. تو وہ تمام وائسز جو آپ کے پاس ان پٹس آ رہی ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کے پاس ایک آڈیو کنسول ہوتا ہے. پھر آپ کے پاس جس طرح ہمارے پاس انڈور میں ایک سوئچر موجود ہے، ایک ویژن مکسر موجود ہے،
اور جو ایک پینل ہوتا ہے جس پر بیٹھ کر ایک ڈائریکٹر اور پروڈیوسر کام کرتا ہے، سوئچنگ کرتا ہے، مختلف کیمراز کے ویوز جو ہے وہ لیتا ہے، تو وہ بھی یہاں پر موجود ہوتا ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ملٹیپل کیمرہ پروڈکشن اسے ہم نے کہا ہے کہ اٹ از ناٹ اونلی 3 کیمرہ، دیر کین بی مور دین 3 کیمراز، جو آپ اسپورٹس ایونٹس میں خاص طور پہ دیکھتے ہیں۔ اگر آپ ایک کرکٹ میچ دیکھ رہے ہیں تو اس میں بالر کا سٹارٹ، پلیئر کا کھیلنا، پھر فیلڈر کا بال کی طرف دوڑنا، پھر اس پہ آڈینس کا ریئیکشن، اور مختلف آپ کو اینگلز ایٹ اے ٹائم مل رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی ہے کہ بعض اوقات 16 کیمراز بھی یوز ہو رہے ہوتے ہیں، اور ایون مور کیمراز آر آلسو یوزڈ، جو مختلف جو ہے آپ کو پوائنٹ آف ویوز دکھا رہے ہوتے ہیں، اور آپ کو جو وہاں پر جتنے بھی کھلاڑی موجود ہیں ان کو بھی فالو کر رہے ہیں کہ جو پلیئر ہے، جو بیٹسمین ہے، اس کی جو ہٹ ہے وہ کہیں بھی جا سکتی ہے۔ تو اس حوالے سے ان کو فالو کرنے کے لیے وہاں پر اتنا جو ہے آپ کے پاس ایکوپمنٹ بھی موجود ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی منظر کو عکس بند کر سکتے ہیں۔ تو یہ تمام کام اور یہ تمام فیسلٹیز جو ہے وہ اس او بی وین میں موجود ہوتی ہے، جو آپ اس الیکٹرانک فیلڈ پروڈکشن کے لیے یوز کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو یہ ایکوپمنٹ تو آپ کے پاس موجود ہے، اس کے علاوہ ہمیں پلے بیک کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ جیسے میچز کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو میچز میں آپ نے کوئی پرانے میچ کا ریفرنس دکھانا ہے کہ اگر ایک کھلاڑی ایک خاص جو ہے طریقے سے آؤٹ ہوا ہے، اور وہ اگر آپ روٹین دکھانا چاہتے ہیں کہ اس کھلاڑی نے اس قسم کی بال کو پہلے بھی نہیں کھیل پایا اور اسی طرح آؤٹ ہوا، تو آپ کے پاس وہ فوٹیج بھی موجود ہو سکتی ہے۔ اس کھلاڑی کا ریکارڈ جتنا ہے، انہوں نے اپنا کریئر کب سٹارٹ کیا، بیسٹ پرفارمنس ان کی کون سی تھی، وہ تمام آپ کے پاس گرافیکل موجود ہوتا ہے ڈیٹا، اور وہ ڈیٹا بار بار اپنی اسکرین پر آپ سپر امپوز کرتے رہتے ہیں۔ پھر آپ کے پاس جو ہے کمپیوٹرز بھی موجود ہوتے ہیں جہاں پہ آپ کو اسکورنگ کرنی ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے ایڈورٹیزمنٹس جو ہے اس میچ کے دوران چلانے ہیں، آپ نے کوئی ونڈو بنانی ہے اور اس پہ کچھ گرافکس آپ نے چلانے ہیں، تو آپ کے پاس ایک سے زائد وی سی آرز بھی موجود ہوتے ہیں۔ آپ کے پاس ہارڈ ڈسک پلیئرز بھی ہو سکتے ہیں جس پہ آپ کا تمام میٹیریل موجود ہے، اور آپ نے تمام جو ایک کٹ بنائی ہوئی ہے، آپ کی ٹرانسمیشن کٹ ہے جس میں آپ نے کوئی بمپر یوز کرنے ہیں، جو میچ اوور ختم ہونے کے فوراً بعد آپ کو اس ٹورنامنٹ کا ایک سلائڈ نظر آتی ہے، ایک بمپر نظر آتا ہے، اسی بمپر سے آپ بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں، اور وہ ایک آپ کے چینل کی آئی ڈی بنی ہوتی ہے۔ تو اس قسم کی جتنی بھی چیزیں ہیں جو آپ نے استعمال کرنی ہے اپنی اس پروڈکشن کو بیوٹیفائی کرنے کے لیے، اس کو بہتر بنانے کے لیے، وہ آپ ضرور استعمال کرتے ہیں۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ اسپورٹس میں ریپلے ہیز این امپورٹنس۔ وہ ناظرین جو گھر بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کے بعد ان کو آپ انالیٹیکلی مختلف ریپلیز دکھاتے ہیں۔ اب الٹرا ریپلے بھی دکھایا جا رہا ہے جو انتہائی جو ہے سلو سپیڈ پر موجود ہے، اور اس میں آپ کو جو کسی بھی جو واقعہ ہوا، مینس کہ اگر کوئی گول ہوا ہے، کوئی وکٹ گری ہے، کوئی کیچ ہوا ہے، کسی بھی اسپورٹس کے ایونٹ کے حوالے سے وہ کوئی بھی ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے، اس کو آپ کے پاس الٹرا سلو موشن میں آپ کو ریپلے دیکھنے کی سہولت موجود ہے۔ تو یہ تمام چیزیں بھی آپ کے انہی جو ہے وی سی آر سے موجود چلائی جاتی ہیں، کیونکہ پہلے وہ وی سی آر جو ہیں وہ جو ایونٹ ہو رہا ہے اس کو ریکارڈ کر رہے ہیں، ریکارڈ کرنے کے ساتھ آپ نے ایک اور وی سی آر رکھا ہوا ہے جو اس کو ماسٹر کے ساتھ سب ماسٹر بھی اس کا بنا رہا ہے۔ پیرالل ریکارڈنگ پر آپ نے 2 وی سی آرز رکھے ہوئے ہیں، کیونکہ جو ایونٹ ہے وہ تو چل ہی رہا ہے اور اس پہ ریکارڈنگ چل رہی ہے، لیکن جو آپ کے پاس سیکنڈ وی سی آر ہے، جو سبسٹیٹیوٹ وی سی آر ہے، اس پہ آپ نے جو چیز ریکارڈ کی ہے آپ اسے پلے بیک بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے جو اسپورٹس کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اس میں الیکٹرانک فیلڈ پروڈکشن بہت ضروری ہوتی ہے، اور اس کے بغیر آپ کا چارہ نہیں ہے، آپ کو الیکٹرانک فیلڈ پروڈکشن ہی یوز کرنی ہے، آپ کو ایک او بی وین یوز کرنی ہے، اور اس او بی وین کے ساتھ اب اس او بی وین کے پاس جو ان پٹس آ رہی ہیں ان کی بھی بات ہم کرتے چلیں کہ آپ کے جتنے بھی ملٹیپل کیمراز ہیں، جتنے زیادہ آپ کیمراز یوز کر رہے ہیں، وہ سب کے سب اس او بی وین سے پیچ ہیں۔ پیچ سے مراد یہ ہے کہ وہ تمام کیمراز کا جو رزلٹ ہے وہ آپ کو او بی وین میں مختلف مانیٹرز پر موصول ہو رہا ہے، اس کے سگنل وہاں آ رہے ہیں۔ نہ صرف آپ کو ویڈیو مل رہی ہے، آپ کو آڈیو مل رہی ہے، تمام کیمراز کی آپ کے آڈیو کنسول پر تمام آڈیو فیسلٹیز موجود ہیں۔ آپ کسی بھی کیمرہ کے جو شاٹ آپ لے رہے ہیں اس کے کورسپونڈنگ آپ آڈیو فیڈ ان فیڈ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ یہ سارا کام آپ کا آڈیو انجینئر کر رہا ہوتا ہے، اور پھر آپ کے پاس ریکارڈنگ کے لیے انجینئرس موجود ہیں، آپ کے پاس ویژن مکسنگ کے لیے انجینئرز اور ٹیکنیکل لوگ موجود ہیں، پھر ڈائریکشنز جو دینی ہیں ان کے لیے
آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ایک جو ڈائریکٹر ہیں وہ خود جو ہے وہ ڈائریکشنز دے رہا ہے، تمام کیمرہ مین جو ہیں ان کے ساتھ اس کا کوآرڈینیشن چل رہا ہے، اور سوئچنگ میں آپ کسی اسسٹنٹ ڈائریکٹر کو یا اسسٹنٹ پروڈیوسر کو بھی بٹھا سکتے ہیں کہ وہ سوئچنگ کر رہا ہے۔ یہ بھی سلسلہ ہوتا ہے کیونکہ ایک آدمی جج کر رہا ہے کہ اسے اس وقت کون سا کیمرہ چاہیے آن ریکارڈ اور کون سا کیمرہ سوئچ کرنا ہے، تو وہ اسے صرف آرڈر پاس کرتا ہے وربلی، اور سوئچر جو ہے وہ اس کے مطابق سوئچنگ کر رہا ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ڈیسیژن میکنگ ذرا پرومپٹ ہو جاتی ہے، کوئک ڈیسیژن ہو جاتے ہیں، کیونکہ دو لوگ انوالو ہو جاتے ہیں، ایک آدمی آبزرو کر رہا ہے اور ایک آدمی سوئچنگ کر رہا ہے۔ اس حوالے سے یہ سلسلہ بھی آپ کو اسپورٹس میں بھی ملتا ہے، اور اسپورٹس کے علاوہ بھی اگر ہم بات کریں، جیسے ہم نے میگا شوز کی بات کی تھی، تو اس میں اگر آپ کا چینل جو ہے وہ ایک اینیورسری کرنا چاہ رہا ہے، آپ کا وہ خواہ انٹرٹینمنٹ چینل ہے، خواہ وہ نیوز چینل ہے، خواہ اسپورٹس چینل ہے، وہ جو بھی آپ کسی بھی جو جانرے میں یا جنر میں کام کر رہے ہیں، تو وہ آپ پروڈکشن دے رہے ہیں، اس میں آپ چاہتے ہیں کہ آپ تمام آرٹسٹ جو آپ کے چینلز کے ساتھ وابستہ ہیں، آپ ناظرین کو بھی اس میں شامل کرنا چاہتے ہیں، اور ناظرین کو حاضرین بنا کر آپ پیش کرنا چاہتے ہیں، وہاں پہ ان لوگوں کو بھی آپ انوالو کریں، تو یو ول سرچ فار اے وینیو۔ آپ اس وینیو پر جائیں گے، آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ کتنے جو ہے کیپیسٹی موجود ہے، آڈینس کتنی جو ہے وہ اکاموڈیٹ ہو سکتی ہے، پھر اس آڈینس کے مطابق آپ نے اس کے شوٹنگ اینگلز دیکھنے ہیں کہ اس پورے وینیو کو، اگر وہ شہر میں کوئی بڑا آڈیٹوریم ہے، کوئی ہال ہے، کوئی اوپن ایئر تھیٹر ہے، تو وہ کوئی بھی جو لوکیشن ہے اس لوکیشن پر آپ تمام کرو کے ساتھ جاتے ہیں، اور آپ وہاں جا کر ایک ریکی کرتے ہیں، ریکانیسنس، جسے ہم سروے فار لوکیشن کہتے ہیں۔ اور اس سروے میں ہوتا کیا ہے کہ آپ جو مختلف آپ کے کرو کے ممبرز ہیں، جن میں آپ کا سیٹ ڈیزائنر ہے، آپ کا جو ہے اس میں لائٹ مین ہے، آپ کے کیمرہ مین ہیں، یہ تمام لوگ وہاں جاتے ہیں اور وہ وینیو دیکھ کر اس کی تمام پاسبلٹیز اور فیزیبلٹیز دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اگر ہم کوئی ایونٹ کرنے جا رہے ہیں تو ہمیں ایکوپمنٹ کیا کیا درکار ہوگا، ہمیں کتنے کیمراز چاہیے، ہمیں کتنی لائٹس چاہیے، ہمیں کتنے جو ہے کرو کے ممبر چاہیے، اور آڈیو آپ نے کہاں سے حاصل کرنی ہے، اور لائٹ کے شیڈز کیا ہوں گے، لائٹ آپ نے کس طرح یوٹیلائز کرنی ہے، یہ تمام چیزیں آپ کے انجینئرنگ مینیجر ساتھ جاتے ہیں، آپ کے چیف کیمرہ مین ساتھ جا رہے ہیں، اس کے علاوہ آپ آڈیو کے ایک ایکسپرٹ کو لے کر جا رہے ہیں، سیٹ ڈیزائنر آپ کے ساتھ موجود ہے، آپ کے ایز اے ڈائریکٹر، ایز اے پروڈیوسر آپ خود بھی وہاں موجود ہیں، تو تمام ٹیکنیکل فیسلٹیز کو دیکھنے کے لیے اور انہیں یقینی بنانے کے لیے، اور پھر یہ کہ اس وقت موقع پر آپ کو کتنی ضرورت پیش ہو سکتی ہے، کس کس سامان کی ضرورت پڑے گی آپ کو، یہ بھی ہم ابھی لیکچر میں بات کریں گے کہ الیکٹرانک فیلڈ پروڈکشن کے لیے ہمیں بیسک جو ایلیمنٹس ہیں اس کے اور جو بیسک ایکوپمنٹ ہے وہ کون کون سا درکار ہوتا ہے۔ جنرلی آپ کو میں نے بتا دیا کہ آپ کے پاس ایک او بی وین ہے، اور اس کے علاوہ جو کیمراز ہیں وہ پیچ ہیں، پھر آپ نے جب کیمرہ ڈائریکٹ رزلٹ دے رہے ہیں، ڈیفینیٹلی آپ کو جو ہے اس کے لیے کیمرہ کیبلز بھی درکار ہیں، اور وہ بھی آپ نے، کیونکہ ایک دور ایریا ہے، اسٹیڈیم بہت بڑا ہے، اور وہ وینیو ایسا ہے کہ جہاں پر آپ نے کام کرنا ہے، اس حوالے سے آپ کو فلی ایکوپڈ ہونا چاہیے، کیونکہ جتنی زیادہ آپ کے پاس فیسلٹیز ہوں گی اتنی ہی آپ کی الیکٹرانک فیلڈ پروڈکشن بہتر ہوگی۔ اور بیسیکلی الیکٹرانک فیلڈ پروڈکشن ایمفسائزز آن ملٹی کیمراز ورک اینڈ ویری ہائی کوالٹی گرافکس۔ اگین ایز فار ایز آڈیو از کنسرن، وہاں پہ بھی آپ کو اوریجنل آڈیو جو ہے وہ آپ کو چاہیے ہوتی ہے، تو اس حوالے سے بھی آپ نے فلی ایکوپڈ ہونا آپ کا ضروری ہے۔ اور اگر ہم الیکٹرانک فیلڈ پروڈکشن دیکھیں اور اس پورے ایکوپمنٹ کو دیکھیں، تو مختلف جو چینلز ہیں ان کے پاس ان کی اپنی او بی وینس یا ان کے پاس اپنے جو ہیں یہ ٹریلرز موجود نہیں ہیں، ٹرکس موجود نہیں ہیں جو اس تمام الیکٹرانک فیلڈ پروڈکشن کا کام کریں۔ کچھ چینلز جو بڑے ہیں، نیٹ ورک ہیں، ان کے پاس تو ہیں، لیکن عام طور پہ یہاں پر بھی ہائرنگ کا اور رینٹل کا کام بھی چلتا ہے۔ پہلے یہ تھا کہ جو چند چینلز ہوا کرتے تھے، اگر ہم باہر بھی دیکھیں فارن کنٹریز میں بھی اور ادھر بھی، تو چند چینلز کی وجہ سے ان کی اپنے ایکوپمنٹ ان کا موجود تھا۔ اب ایک میڈیا بوم آیا ہے، کیبل کا جیسے ہر طرف دورہ ہے، اس کے علاوہ چینلز بہت زیادہ آ گئے، تو ان تمام صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے اب اس میں رینٹل جو ہے پروسیجر بھی موجود ہے، اور وہاں پر چینلز کے پاس یہ فیسلٹی ہے کہ وہ مارکیٹ سے کوئی بھی جو ہے او بی وین جو ہے وہ ہائر کر سکتے ہیں۔ مختلف جو چینلز ہیں ایون دے گیو اٹ آن دا رینٹل بیسس،
جو ہمارے پاس ٹیلی کاسٹ اور براڈ کاسٹ کمپنیز ہیں ان کے پاس ایکوپمنٹ ہے اور یہ رینٹل سروسز چلتی رہتی ہیں، کیونکہ یہ جو سارا ایکوپمنٹ ہے اس کی جو کاسٹ ہے وہ ملینز میں ہے، کیونکہ یہ بہت ہی ہائی فائی ٹائپ کا جو ہے ایک ایکوپمنٹ ہوتا ہے جو انسٹال کیا جاتا ہے ایک وہیکل میں، اور اس کی موبلٹی جو ہے یقینی بنائی جاتی ہے. اس حوالے سے ایوری چینل میں ناٹ افورڈ ٹو ہیو این او بی وین، اور یہ شاید ناممکن ہو. تو اس حوالے سے رینٹل سروسز جو ہے وہ بھی چل رہی ہیں، اور وہ آپ کا جو چینل ہے وہ ہائر کر سکتا ہے، اور ہائر کرنے کے بعد آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ جب آپ نے الیکٹرانک فیلڈ پروڈکشن کا جب آپ نے پروسیس کرنا ہے، کہ جب آپ نے کام کرنا ہے تو اس میں بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ جب آپ ایک نئی سروس ہائر کر رہے ہیں آپ، تو یہ بھی پاسبل ہے کہ ادھر یور اون اسٹاف شوڈ بی equipped with the knowledge of operating all that system, اور سم ٹائم یو مے ہائر دی ٹیکنیکل پرسنز ایز ویل، کیونکہ وہ جو ایکوپمنٹ ہے وہ آپ کا اپنا جو اسٹاف ہے دے پاسبلی مے ناٹ بی ویری frequent in utilizing and operating all that system. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ جہاں سے وہ آپ سروس ہائر کر رہے ہیں ٹیکنیکلی، تو وہاں سے آپ ٹیکنیکل ہینڈس بھی لے رہے ہیں، اور وہ لوگ جو ہیں وہ آپ کے اس پروڈکشن کے لیے کام کر رہے ہیں. تو خاص اسپورٹس کا ایونٹ ہو، انٹرٹینمنٹ کا ہو، کوئی پولیٹیکل ایونٹ ہو، کوئی کرنٹ افیئر کی ایکٹیویٹی ہو، تمام میں الیکٹرانک فیلڈ پروڈکشن بہت زیادہ اہم ہوتی ہے، اور یہ آپ کو اس پرٹیکولر وینیو اوریجنل لوکیشن شوٹ کرنے میں مدد دیتی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ الیکٹرانک فیلڈ پروڈکشن کے لیے ہمارے پاس کون کون سی چیزیں جو درکار ہیں. آپ سلائڈ پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹپیکل اسپورٹس پروڈکشن ٹرک دیٹ انکلوڈس اے لارج ویڈیو سوئچر with an external digital video effects unit and several mix effect equipment. That all equipment allows the director flexibility in calling for certain visual effects in the broadcast, or several tripod mounted and handheld cameras. یہ تمام equipment ہوتا ہے جو آپ کو درکار ہوتا ہے, and it is not specifically for the sports event. یہ آپ جتنے بھی آپ کے پاس ایونٹس ہیں جو الیکٹرانک فیلڈ پروڈکشن میں آپ کرنا چاہ رہے ہیں کور, اس میں آپ کا یہ سارا ایکوپمنٹ استعمال ہوتا ہے. سب سے پہلے ہم نے اس میں بات کی لارج ویڈیو سوئچر. اب اس کو ہم ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں کہ یہ لارج ویڈیو سوئچر کیا ہے. جیسے ہم نے ذکر کیا کہ مختلف آپ کے پاس کیمراز ہیں, کیمراز کی تعداد 1 2 3 نہیں بلکہ ملٹیپل کیمراز ہیں, اور ان تمام کا جو رزلٹ ہے وہ آپ کے اس جو او بی وین ہے, وہ جو آپ کا ٹرک ہے جو اس پروسیس کے لیے استعمال ہو رہا ہے, وہاں پر جتنے کیمراز ہیں اتنے ہی آپ کے پاس مانیٹرز موجود ہیں. وہاں ایک مانیٹر وال جو اسٹوڈیو میں ہوتی ہے یہاں پر بھی موجود ہے, اور ان تمام کیمراز کا رزلٹ آپ کے پاس آ رہا ہے. اب ان تمام کیمراز کے رزلٹ کو کٹ کرنے کے لیے, سوئچ کرنے کے لیے آپ کے پاس پینل پر بھی تمام کیز موجود ہیں جسٹ لائک اے کی بورڈ, اور آپ نے جو بھی کیمرہ کٹ کرنا ہے, کیمرہ 1 to 16 اینی کیمرہ وچ از گیونگ یو دی ریکوائرڈ شاٹ, وہ آپ اسے سوئچ کر سکتے ہیں, آپ اسے کام لے سکتے ہیں. پھر اس میں ایک اور کیا چیز شامل ہے, اس میں ایکسٹرنل ڈیجیٹل ویڈیو ایفیکٹس یونٹ بھی ایک شامل ہے. اور میچز میں جب آپ نے اسکورنگ بھی دینی ہے, آپ نے گرافس بھی بنا کر دکھانے ہیں کہ ایک پرٹیکولر ٹیم جو ہے اس کا کیا ایٹیچیوڈ رہا اپنی بالنگ کے دوران, بیٹنگ کے دوران ان کی پرفارمنس کیا رہی. پہلے 15 اوورز میں آپ کمپیریزن دینا چاہ رہے ہیں. آپ اگر دوسرے میچز کی بات کریں کہ فرسٹ ہاف میں کتنی مووز جو ہے وہ بنائی ہیں ایک ٹیم نے, کتنے گول کیے ہیں, دوسری جو ٹیم ہے اس کی جو ہے فرسٹ ہاف میں کیا مووز تھیں, کتنے اٹیمپٹس کیے تھے, کتنے اٹیک انہوں نے کیے تھے, کتنے ڈیفینس کیے تھے, یہ تمام چیزیں آپ کے پاس وہیں پر یہ ایکسپرٹس موجود ہیں, اور دے کیپ آن گیونگ یو دی انفارمیشن, اور اس انفارمیشن کو آپ اپنے جو ہے اس میں ٹرانسمیشن کا حصہ بناتے جاتے ہیں, اور وہ تمام چیزیں جو اس موقع پر چل رہی ہیں, جو اس ایونٹ میں شامل ہیں اور اس کے لیے امپورٹنٹ ہے, وہ آپ ناظرین تک پہنچا رہے ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے آپ نے یہ چیزیں دیکھنی ہیں کہ آپ کے پاس ایکسپرٹس بھی موجود ہوں, آپ کے پاس تمام میٹیریل بھی فلی جو ہے وہ تیار ہونا چاہیے. کسی بھی چیز کی آپ کو جو ضرورت پڑے تو یو کین ایزیلی گو فار اٹ. اچھا, اس کے علاوہ ہم نے بات کی کہ سیورل مکس ایفیکٹس ایکوپمنٹ بھی ہم استعمال کرتے ہیں. اب اس پرٹیکولر ایونٹ کے کچھ آپ نے پروموز بنائے ہوئے ہیں, وہ آپ نے پروموز اس میں چلانے ہیں. آپ نے بیسٹ جو ہے اس میں کچھ کیچز ہیں وہ دکھانا چاہ رہے ہیں, اور اگر آپ نے ایک ہی پلیئر جو کہ بہت اچھی پرفارمنس دے رہا ہے تو اس کے آپ نے کچھ پرٹیکولر شارٹس ہیں وہ دکھانا چاہ رہے ہیں, وہ آپ انہیں جو ہے آپ کے پاس پیکیج ایک بنا ہوا ہے وہ آپ
چلا رہے ہیں. تو اس حوالے سے آپ کے پاس جو بھی میٹیریل آپ کے پاس موجود ہے اس کے لیے آپ کے پاس ایکوپمنٹ بھی موجود ہے, اور اس ایکوپمنٹ کو استعمال کرتے ہوئے آپ اپنے ناظرین کو تمام معلومات بھی دے سکتے ہیں اور اپنی ٹرانسمیشن کو آپ خوبصورت بھی بنا سکتے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ جو ڈائریکٹر ہے اس کے پاس بھی فلیکسیبلٹی ہے, اس کے پاس اس چیز کا مارجن ہے کہ وہ کچھ خاص ویژول ایفیکٹس جو ہے وہ چاہ رہا ہے, وہ اپنے جو کیمرہ مین اس کے پاس ہیں ایک وینیو کو دکھانے کے لیے, اس ایونٹ کو دکھانے کے لیے, اب آپ کچھ ایستھیٹک شاٹس بھی دے سکتے ہیں. جس جگہ پر وہ ایونٹ وقوع پذیر ہو رہا ہے, جو پلے گراؤنڈ ہے, وہاں کا انوائرمنٹ جس سٹی میں ہو رہا ہے اس سٹی کے بارے میں کوئی اگر آپ رپورٹ چلانا چاہ رہے ہیں, وہاں کے لوگوں کے بارے میں, اس اسٹیڈیم کی جو سبربز ہیں, جو مضافات ہیں, وہ اگر کسی ساحل سمندر پر ایک اسٹیڈیم موجود ہے تو وہاں سے آپ نیچرل سینس جو دکھا سکتے ہیں وہ بھی آپ اپنی پروڈکشن میں کریٹیوٹی لانے کے لیے, چینج لانے کے لیے, جہاں آپ کو چینج اوور ملتا ہے, جہاں آپ کو تھوڑا سا ٹائم ملتا ہے, اگر یہ ڈے اینڈ نائٹ میچ ہے تو اس وقت موجود چاند جو ہے اس کی کیا پوزیشن تھی وہ آپ شاٹ جو ہے وہ دکھا سکتے ہیں. اور پھر اس میں آپ اپنے کیمرہ مین کی مدد سے یو پلے ود ویژولس. تو یہ تمام فیسلٹیز جو ہیں وہ ایک الیکٹرانک فیلڈ پروڈکشن میں موجود ہوتی ہیں اور وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں. پھر اس میں سیورل ٹرائیپاڈ ماؤنٹڈ کیمراز کی ہم نے بات کی, اور پھر ہینڈ ہیلڈ کیمراز بھی ہوتے ہیں. اب اگر ہم سپورٹس میں دیکھیں تو سپورٹس کا کام ہے بہت زیادہ ڈیجیٹل ہو گیا ہے, اور ہم کیمراز جو ہیں وہ مختلف نوعیت کے استعمال کر رہے ہیں. سب سے پہلے تو آپ کے ٹرائیپاڈ پر ایک سٹینڈ پر موجود کیمراز ہیں, ان کی فکس پوزیشنز ہیں, اور وہ فکس پوزیشن کے ساتھ ہی مختلف جو لوگوں کو کور کر رہے ہیں, آڈینس کو کور کر رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ کے پاس ہینڈ ہیلڈ کیمراز بھی ہیں. اب ہینڈ ہیلڈ کیمراز میں بھی آپ کے پاس دو آپشن ہیں, کیونکہ جب اس میں کیمرہ مین کی موومنٹ ہوگی وہ ایک انکلوجر سے دوسرے انکلوجر میں, اور وہاں پر جتنے بھی لوگ موجود ہیں ان کی ایکٹیویٹی جو ہے وہ دیکھ رہا ہے اور وہ آپ تک پہنچا رہا ہے. اس کا کیمرہ پیچ بھی ہو سکتا ہے, لیکن جب وہ کیمرہ پیچ ہوگا وہ ایک کیبل سے بندھا ہوا ہوگا تو شاید اس کی موبلٹی کم ہوگی. تو اس لیے ہمارے پاس کچھ وائرلیس کیمراز بھی ہیں جن کا رزلٹ آپ کی او بی وین میں آ رہا ہوتا ہے. اور آپ نے مختلف میچز میں دیکھا ہوگا کہ جب ایوارڈ سرمنی ہو رہی ہوتی ہے آخر میں, جب انعامات دیے جا رہے ہوتے ہیں مین آف دی میچ یا مین آف دی سیریز کے, تو اس وقت آپ کو ایک یا ایک سے زائد کیمراز ایسے بھی نظر آتے ہیں جن کے اوپر جس طرح ایک وائرلیس کے اوپر اینٹینا ہوتا ہے اس طرح اینٹینا موجود ہوتا ہے, اور وہ بھی ڈائریکٹ جو ہے وہ رزلٹ ان کا او بی وین میں آ رہا ہوتا ہے, اور وہ کیمرہ بھی آپ کسی بھی وقت کٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ابھی ریسنٹلی جو گروتھ ہوئی ہے ڈیجیٹل ٹیکنالوجی میں, اب آپ کو ایک اسپائڈر کیم بھی نظر آتا ہے, اور وہ عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کا اسٹیڈیم ہے اس اسٹیڈیم کے بالکل ٹاپ پر آپ کو ایک کیبل نظر آتی ہے, اور اس کیبل پر آپ کو ایک کیمرہ موو کرتا ہوا ٹریول کرتا ہوا نظر آتا ہے. وہ ایک کیبل سے بندھا ہوا کیمرہ ہوتا ہے, اور جس طرح آپ نے جب یوز کرنی ہے, کیونکہ جب ہم ای ایف پی کرتے ہیں تو وہاں پر جب ہم کانسرٹس کی ریکارڈنگ کر رہے ہیں تو وہاں پر آپ جب بھی یوز کرتے ہیں, آپ کرین بھی یوز کرتے ہیں, اور وہ کرین یا جب کا جو کیمرہ ہوتا ہے وہ پیچ ہوتا ہے کہ وہ آپ اگر لائیو ایونٹ دے رہے ہیں تو تب بھی آپ کو اس کی ضرورت پڑے گی, ایون اگر آپ کا ریکارڈڈ ایونٹ ہے تب بھی آپ نے وہ تمام شارٹس دینے ہیں, اور وہ کیمرہ آپ نے پیچ کیا, اور پیچ کرنے کے بعد آپ نے اس کا رزلٹ جو ہے وہ آپ وقتاً فوقتاً سوئچنگ کے دوران آپ ان شارٹس کو یوز کر رہے ہیں. تو ہم جب کا استعمال بھی الیکٹرانک فیلڈ پروڈکشن میں کر رہے ہیں, ہم مختلف اینگل کے جو لینس ہیں, وائڈ اینگل لینس ہیں, فش آئی لینس ہیں, ہم وہ بھی استعمال کرتے ہیں, کیونکہ بیسک پرپز جو ہے ایک ڈائریکٹر کا وہ ہے ٹو گیو دی بیسٹ پروڈکشن, دی ہائی کوالٹی پروڈکشن. اور وہی چیزیں جو آپ اسٹوڈیو میں بھی استعمال کر رہے ہیں ان چیزوں کو باہر جا کر آپ نے آپٹیمم یوٹیلائز کرنا ہے, اور آپ نے اس وینیو کو, اس ایونٹ کو آپ نے بھرپور طریقے سے عوام الناس تک پہنچانا ہے اپنی ٹیلی ویژن کی اسکرین کے ذریعے. تو اس حوالے سے آپ جتنی زیادہ فیسلٹیز یوز کریں گے اتنی ہی آپ ویرائٹی دیں گے. اور آپ نے دیکھا کہ اب تو ہمارے پاس جو کرکٹ کا اگر ہم سین دیکھیں, کرکٹ میں بہت زیادہ جو ہے ڈیجیٹل ٹیکنالوجی یوز ہو رہی ہے. آپ کو بال کی آڈیو بھی مل رہی ہوتی ہے, اور آپ کو وکٹ پہ لگے ہوئے کیمرے سے بھی جو ہے آپ کو شارٹس مل رہے ہوتے ہیں. وہ کیمرہ بھی پیچ ہے, لیکن وہ فکس کیمرہ ہے, اور اس میں یہ ہے کہ اس میں آپ کو ورائٹی آف شاٹ تو نہیں ملے گی, آپ کو ایک فکس شاٹ مل رہا ہے پچ کا, اور وہاں پہ آپ کو موبلٹی نظر آ رہی ہے, اور وہ کیمرہ رزلٹ آپ کو دے رہا ہے, اور وقتاً فوقتاً آپ کا جو پروڈیوسر ہے وہ اس کیمرہ کو بھی ضرورت پڑنے پر کٹ کرتا ہے, سوئچ کرتا ہے.
اور اس کے علاوہ جہاں ہم نے ہینڈ ہیلڈ کیمراز کی بات کی ہے وہاں اسٹیڈی کیم بھی یوز ہوتے ہیں، اور وہ ایک طرح کی جیکٹ ہوتی ہے، اس جیکٹ کے ساتھ ایک کیمرہ جو ہے وہ موجود ہوتا ہے، اور اس میں یہ ہے کہ اگر آپ شولڈر پہ سارا کام کر رہے ہیں، شولڈر پہ آپ کے کیمرہ ہے اور وہاں پہ آڈینس بہت زیادہ ہے، یو آر موونگ رائٹ اینڈ لیفٹ، تو وہاں آپ کے جو شاٹس ہیں وہ بہت زیادہ جرکی ہو سکتے ہیں۔ اسٹیڈی کیم میں ہے کہ جیسے اس کے نام سے ظاہر ہے کہ اس میں ٹھہراؤ ہے اور اس میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ اسٹیبل زیادہ ہیں، اس وجہ سے آپ اسٹیڈی کیمرہ بھی یوز کر سکتے ہیں۔ اور پھر اگر آپ بات کریں مختلف اور اسپورٹس ایونٹ کی تو آپ ٹریک بھی یوز کر سکتے ہیں، جیسے کوئی ایونٹ ایسا ہے جس میں آپ نے بیڈمنٹن کا میچ دکھانا ہے، آپ نے ٹیبل ٹینس کا میچ دکھانا ہے، آپ کو اسکواش کے میچ کی کوریج کر رہے ہیں، تو وہاں پر آپ ٹریک بھی یوز کر سکتے ہیں، کیونکہ وہاں آپ کو بہت زیادہ ویرائٹی اس طرح سے نہیں چاہیے کہ آپ جو ہے کرین یوز کریں یا آپ جب یوز کریں، بہت زیادہ آڈینس نہیں ہے، آپ کے پاس ایک پرٹیکولر ٹیبل ہے یا ایک پرٹیکولر آپ کے پاس گراؤنڈ ہے جس کو آپ نے کور کرنا ہے، تو ٹریک بہتر ہو سکتا ہے۔ اگر آپ لان ٹینس میں دیکھیں تو وہاں پر بھی آپ کو پورے اسٹوڈیو کی کوریج کے لیے آپ کو ایک ماسٹر شاٹ بھی دیا جا رہا ہوتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اسٹیڈیم سے باہر بھی کسی بلڈنگ پر اپنا ایک کیمرہ رکھ سکتے ہیں، اور اس کو پیچ کرنا تو اگر ممکن نہیں ہے تو اس میں آپ ٹیپ سے ریکارڈنگ کر کے اور وقتاً فوقتاً جو ہے وہ اس کے ویژولز بھی آپ اس وینیو کو دکھانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ اور جہاں ہم نے لینس کی بات کی تو کچھ اور لینس بھی جو ہیں وہ ہم استعمال کرتے ہیں، اور وہ کون کون سے ہیں آپ سلائڈ پہ دیکھ سکتے ہیں کہ a variety of zoom lenses for the tripod mounted hard cameras, typically at least 50 times to 100 times magnification and a maximum focal length of at least 600 millimeter. The extreme amount of magnification is necessary because the camera can be located quite a distance from the action. تو جیسے ابھی ہم اس سلائڈ سے پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ جہاں پر ایکشن ہو رہا ہے، جو کام ہو رہا ہے، جو بھی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، وہاں سے کیمرہ بہت زیادہ دور ہو سکتا ہے، اور اس کی وجہ سے آپ کے کیمرہ میں جو لینس ہیں وہ بہت ضروری ہیں، اور اسٹوڈیو میں آپ کے پاس ڈسٹینس بہت کم ہے، اور آپ کے جو نارمل آپ کی فیسلٹی والے کیمراز ہیں جنہیں ہم فل فیسلٹی کیمراز کہتے ہیں وہ استعمال ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن جب آپ ایک ایکسٹرنل وینیو پر ہیں، آپ آؤٹ ڈور میں ہیں، وہاں پر آپ کو جو ہے آپ کے پاس ایک وسیع میدان ہے، ایک ویژول آپ کو بہت زیادہ رچ مل رہے ہیں، تو اس حوالے سے آپ نے اچھی میگنیفیکیشن والے جو لینس بھی آپ نے یوز کرنے ہیں جو بہت دور سے آپ کو بہت اچھے اور صاف ویژولس دے سکیں، کیونکہ آپ نے یہ چیز آبزرو کی ہوگی، اگر آپ نے اسٹیڈیم میں جا کر میچ دیکھا ہے تو وہاں پر آپ کو بہت زیادہ ڈیٹیل نظر نہیں آتی، اور اگر آپ نے ذرا سی آپ نے جو ہے آپ کی توجہ کہیں اور آئی تو آپ ہو سکتا ہے کہ ایک اچھا کیچ آپ نے مس کر دیا، ایک اچھی جو آپ نے باؤنڈری تھی وہ مس کر دی، لیکن کیمرہ جو ہوتا ہے اس میں میگنیفائنگ گلاس میگنیفائنگ لینس استعمال ہو رہے ہوتے ہیں، وہ بہت زیادہ اچھی کوالٹی دے رہا ہوتا ہے، تو اس حوالے سے آپ کو اپنے ٹیلی ویژن اسکرین پر میچ کی جتنی مائنیوٹ ڈیٹیلز ہیں وہ بھی آپ کو مل رہی ہوتی ہیں، پھر آپ ریپلے پر اگر کوئی چیز آپ مس کر گئے ہیں تو آپ نے ریپلے کی سہولت بھی آپ نے دیکھا کہ وہ موجود ہے، اور اس میں آپ تمام چیزیں جو استعمال کرتے ہوئے آپ ان کو اس فیسلٹی کو انجوائے کر رہے ہیں۔ اب ریپلے کی جیسے ہم بات کر رہے ہیں تو آپ اس کے بارے میں بھی ایک سلائڈ دیکھتے چلیں کہ یہ کس ایکوپمنٹ کے ذریعے ہوتی ہے۔ سیورل ویڈیو ریکارڈنگ اینڈ پلے بیک ڈیوائسز سچ ایز VCRs اور ہارڈ ڈسک ریکارڈرز they are also included. Certain cameras or video feeds can be isolated to specific decks, and when something happens that the producer or director wants to see again, the deck can be rewound and shown on air, and instant replay can also be shown. تو آپ نے دیکھا کہ اس میں ریکارڈنگ مٹیریل کے طور پہ یا پلے بیک کے طور پر آپ کے پاس مختلف ڈیوائسز موجود ہیں، آپ کی ریکارڈنگ ایک ہارڈ ڈسک پر بھی ہو سکتی ہے کمپیوٹر کی مدد سے، اور آپ اس سے بھی پلے بیک کر سکتے ہیں، آپ کے پاس نارمل VCRs ٹیپس والے بھی ہو سکتے ہیں اور ان سے بھی آپ پلے بیک کر سکتے ہیں، اور آپ کو کوئی بھی ریکوائرڈ ویژول چاہیے تو وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اور ایون اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم کرکٹ کی کافی بات کر رہے ہیں تو تھرڈ امپائر بھی اگر دیکھا جائے تو وہ بھی بیسیکلی ایک ٹی وی امپائر ہی ہے، اور وہ تمام جو مومنٹس ہیں جو ہوئی ہیں اور جن میں فیلڈ میں موجود جو امپائرز ہیں ان میں انہیں فیصلہ دینے میں دے آر ریلکٹنٹ، انہیں کوئی ڈاؤٹ ہے تو دے ریفر اٹ ٹو دی
تھرڈ امپائر، اور تھرڈ امپائر جو ہے وہ ٹیلی ویژن کی مدد سے اور اس تمام الیکٹرانک فیلڈ پروڈکشن کے بیسک ایکوپمنٹ کے استعمال کی وجہ سے ہی اور شی از یو کین سے کیپیبل آف میکنگ ڈیسیژن اور گیونگ دیم دی رائٹ چوائس دیٹ وٹ ایکچولی ہیپن. تو یہ تمام چیزیں آپ کی الیکٹرانک فیلڈ پروڈکشن کا حصہ ہیں. اور جب ہم بات کر رہے ہیں ٹیکنالوجی کی تو آج کل ہارڈ ڈسک وہ ریکارڈر بھی یوز ہو رہے ہیں، اور اس کے بارے میں بھی ایک انفارمیشن آپ کو سلائڈ کے ذریعے دیتے چلیں کہ ہارڈ ڈسک ریکارڈرز دے ٹپیکلی الاؤ سم لمیٹڈ ایڈیٹنگ کیپیبلٹیز allowing highlights reel to be edited together in the middle of the game, several character generators allowing scores and statistics to be shown on screen. The scoreboards used in most sports facilities can be linked to the truck to drive the television production's graphics as well as the arena scoreboard. تو یہ تمام فیسلٹیز جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کے پاس اس او بی وین میں یا او بی ٹرک میں موجود ہیں. آپ نے کوئی بھی چیز ایسی ہے کہ آپ نے ہائی لائٹس تیار کرنی ہے، اگر ایک میچ ہو رہا ہے اس میں لنچ بریک ہوئی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ لنچ بریک میں آپ نے ان سائڈ دی اسٹوڈیو جو بھی آپ کا چینل ہے وہاں پر آپ نے کوئی کامنٹری دینی ہے، کوئی تبصرہ دینا ہے، تو وہاں پر بھی آپ کا جہاں میچ ریکارڈ ہو رہا ہے وہاں پر بھی، اور آپ ڈائریکٹ یہ بھی ہمارے یہاں سے سلسلہ ہوتا ہے کہ اسی وینیو سے اسی اسٹیڈیم کے اندر آپ نے ایک جگہ جو ہے وہ ارینج کی ہوئی ہے اور وہیں سے آپ میچ پر جو لائیو کامنٹری ہے وہ دے رہے ہیں اور آپ bریکس میں بھی دے رہے ہیں. تو وہاں پر اب ان لوگوں کو بھی گفتگو کرنے کے لیے، میچ کا انالیسس پیش کرنے کے لیے کچھ ویژولز درکار ہیں. تو آپ وہاں پر اپنے انہی ریکارڈڈ مٹیریل سے، وہ ہارڈ ڈسک پر ہے اور وہ ٹیپس پر ہے، آپ ہائی لائٹس کی ریل بھی تیار کر سکتے ہیں. اگین یو نیڈ این ایڈیٹر دیر جو فوری طور پہ وہ شوڈ بی ویری پرومپٹ، وہ شوڈ بی ویری کوئک، اور فوری طور پہ وہ تمام جو ویڈیوز اس کے پاس موجود ہیں ان میں سے بیسٹ ویڈیوز جو ہیں آؤٹ آف دیٹ ہول ریکارڈنگ وہ آپ لے کر اسے آپ نے ایڈٹ کرنا ہے. تو آپ دیکھیے اس الیکٹرانک فیلڈ پروڈکشن میں کیونکہ یہ ریکارڈڈ بھی ہوتی ہے اور لائیو بھی ہوتی ہے، اسپورٹس کے ایونٹ ہمارے پاس جتنے بھی ہوتے ہیں وہ زیادہ تر لائیو ہی چل رہے ہوتے ہیں. اور اگر ہم باقی میگا شوز کی بات کرتے ہیں، ہم ایوارڈس کی بات کرتے ہیں، تو ان میں پاسبل ہے کہ آپ ڈیلے آ رہا ہے، مینس کہ آپ فوری طور پہ آن ایئر نہیں بھیج رہے، آپ نے ریکارڈنگ کر لی اور پھر آپ کے پاس مارجن ہے ایڈیٹنگ میں، اور ایڈیٹنگ میں آپ اس کو زیادہ بیوٹیفائی کر سکتے ہیں. بٹ ان الیکٹرانک فیلڈ پروڈکشن ونس یو آر ان دا فیلڈ، وہاں پر آپ کو جہاں پر اچھے کیمرہ مین درکار ہیں، آڈیو انجینئر درکار ہیں، آپ کو جو فلی ایکوپڈ جو وہاں پر لوگ ہیں وہ آپ کو درکار ہیں، وہاں آپ کے پاس ایک عدد ایڈیٹر ہونا بھی ضروری ہے تاکہ اگر آپ کو کوئی بھی ویژولز جو ہیں وہ آپ نے ریپروڈیوس کرنے ہیں، ان کو دوبارہ آپ نے دکھانا ہے اور اس کا کوئی پیکیج تیار کرنا ہے، تو اس حوالے سے آپ تمام چیزیں وہاں پر کر سکتے ہیں. یہ ہم نے ویڈیو کی بھی بات کر لی، ہم نے اس میں باقی باتیں بھی کر لیں. اب وہاں پر جب ہم نے آڈیو کی بات کی تھی، آڈیو کنسول کی بات کی تھی، تو آڈیو مکسنگ بوتھ بھی جو ہے وہ بھی حصہ ہے الیکٹرانک فیلڈ پروڈکشن کا، اور وہاں پہ ویرائٹی آف مائکرو فونس ہے. اور وہ ویرائٹی آف مائکرو فون کیوں استعمال ہوتی ہے؟ دیٹ کیپچرز دی آڈیو فرام دی اسپورٹس کاسٹرز. یہ ایک ٹرم آپ کے لیے نئی ہوگی کہ جیسے ہم نے نیوز کاسٹر کی بات کی، وہاں پر ہم اسپورٹس کاسٹر بھی استعمال کر سکتے ہیں، مینس کہ دوز کامنٹیٹر ہو آر ہیونگ آر رننگ کامنٹری آن دیٹ پرٹیکولر ایونٹس. تو وہاں پر بھی آپ کو مائکس درکار ہیں جہاں پر وہ اچھی کوالٹی میں اپنی وائس جو ہے وہ اس میچ کے ساتھ دے رہے ہیں. اور اس کے علاوہ پھر فیلڈ آف دی پلے، وہاں پر آپ کو جو ایکٹیویٹی ہو رہی ہے وہ بھی آپ کو دکھانی ہے. تو اس حوالے سے آپ کا جو آڈیو بوتھ ہے دیٹ سروز دی پرپز کہ آپ نے کامنٹیٹر کی وائس جو ہے وہ کہیں تماشائیوں کی آواز میں دب تو نہیں گئی ہے، یا اگر جو پلے ہو رہا ہے، جو کھیلا جا رہا ہے، تو وہاں پر بھی آپ کو جو ایکٹیویٹی ہے، جو ایک دوسرے کو بیک اپ کالز دے رہے ہیں پلیئرس، اور وہ تمام چیزیں وہ بھی آپ نے سنوانی ہے. آپ نے کوئی سنگل ٹائم تو آڈیو دینی نہیں ہے کہ آپ صرف کامنٹیٹر کی دے رہے ہیں اور آپ کو میوٹ سینس نظر آ رہے ہیں کہ پلیئرز جو ہیں وہ دوڑ رہے ہیں، ان کی بات چیت آپ کو سنائی نہیں دے رہی. پھر اگر آپ اسپیکٹیٹرز دکھانا چاہ رہے ہیں تو کیا آپ جو آپ کے کامنٹیٹر ہیں ان کی آواز جو ہے اس کو بالکل فیڈ آؤٹ کر دیں گے؟ ایسا نہیں ہوتا. آپ کو ایٹ اے ٹائم ایک سے زیادہ درکار ہوتے ہیں مائکس بھی، اور پھر آڈیو کنسول جو ہے یا جسے ہم آڈیو مکسنگ بوتھ کہتے ہیں، اس سے آپ کا جو آڈیو انجینئر ہے وہ آپ کو ریکوائرڈ ساؤنڈ دیتا ہے. دیٹ کین بی ون ساؤنڈ، دیٹ کین بی مکسچر آف
ڈفرینٹ ساؤنڈز ایز ویل. اس حوالے سے آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے پاس جتنا اکوپمنٹ ہے, آپ کے پاس جتنے بھی لوگ ہیں, دے آل شوڈ بی ویل ورسڈ دیم سیلف, مینس دے آر ویل اکوپڈ بٹ دے شوڈ بی ویل ورسڈ ان آپریٹنگ دی اکوپمنٹ ایز ویل. تو تبھی آپ ایک اچھی پروڈکشن جو ہے وہ دے سکتے ہیں. اب اگر ہم نے اسپورٹس پہ جیسے بہت زیادہ بات کر لی ہے, اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھیں کہ ای ایف پی جو ہے وہ باقی اور کن کن شعبوں میں استعمال ہوتی ہے. ایوارڈ شوز, یہ بھی ایک بہت بڑا ایونٹ ہوتا ہے کسی بھی چینل کے لیے, اور ایوارڈ شوز میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی کوئی ایوارڈ ہو رہا ہوتا ہے تو اس سے پہلے آپ ایک پروڈیوسر کو اس بات پہ بھی اس کی ڈیوٹی آپ لگاتے ہیں کہ وہ اس ایوارڈ کا ریڈ کارپٹ شو کر رہا ہے. ریڈ کارپٹ کیا ہے؟ یہ کسی بھی ایوارڈ کی تیاری کے مراحل, جب اس کا وینیو سلیکٹ کیا گیا, وہاں جا کر سیٹ انسٹال کیا گیا, وہاں لائٹنگ کی گئی, وہاں پر ایکوپمنٹ سارا پہنچایا گیا, اور وہاں پر جو پارٹیسپینٹس ہیں ان کو جب بٹھانے کے لیے جو ارینجمنٹ کیا جا رہا ہے, ایک تو وہ تیاری ہوتی ہے, اور دوسرا ریڈ کارپٹ جیسے نام سے ظاہر ہے کہ ریڈ کارپٹ از ویلکمنگ. وہاں پر جب اس وینیو میں اس ایوارڈ شو پر جو لوگ آ رہے ہوتے ہیں, جو لوگ پارٹیسپینٹ ہوتے ہیں, جو کمپیٹیٹرز ہوتے ہیں, جو کمپیٹ کر رہے ہوتے ہیں اس ایوارڈ کے لیے, کوئی بیسٹ ایکٹر کے لیے, بیسٹ ایکٹریس کے لیے, کوئی بیسٹ پروڈکشن کے لیے, ڈائریکٹر کے لیے, ان لوگوں کے اس ایوارڈ سے پہلے جو کامنٹس ریکارڈ کیے جاتے ہیں وہ آپ ریڈ کارپٹ شو میں پیش کرتے ہیں کہ دیٹ از آن ون سائڈ از اے ویلکم کال فرام دی چینل کہ جی یو آر کمنگ ٹو دس پرٹیکولر وینیو, اور آپ کے کیا جو ہے فیلنگس ہیں اس ایوارڈ کے بارے میں, اینڈ اف یو گیٹ دی ایوارڈ وٹ وڈ بی یور ایموشنس, اینڈ اف یو ڈونٹ گیٹ اٹ وٹ وڈ بی یور ریئیکشن. یہ تمام جو ویوز ہیں یہ ایک پروڈیوسر جو ہے ہی اور شی از ڈپیوٹیڈ فار دیٹ پرٹیکولر جاب, اور وہاں پر پھر جب آپ نے یہ کامنٹس جو ہیں وہ اپنی پروگرام میں, جب آپ پروگرام آن ایئر جا رہا ہے وہاں پہ بھی آپ کو ضرورت پڑ سکتی ہے کہ ایوارڈ ملنے سے پہلے ان کے یہ خیالات تھے, تو وہ بھی آپ اسے پلے بیک کر سکتے ہیں. تو یہ بھی ایک ایوارڈ شو میں جو سمجھیے کہ ایک میجر ایلیمنٹ ہے. اور اس کے بعد پھر ایوارڈ کے حوالے سے جب آپ نے ایوارڈ ہے وہاں مختلف نامنیز ہیں, اور آپ نے یہ بھی دکھانا ہے کہ وہ وہاں سے چل کر اسٹیج تک آ رہے ہیں, وہاں پر بھی آپ نے ایک کیمرہ جو ہے وہ کیمرہ مین کو ڈپیوٹ کیا ہوا ہے کہ جی کس نے انٹری اسٹیج پر دکھانی ہے, کس نے ایگزٹ دکھانا ہے, کس نے آڈینس دکھانی ہے, باقی جو پارٹیسپینٹس موجود ہیں یا کمپیٹیٹرز موجود ہیں, کسی ایک خاص پارٹیسپینٹ کو ایوارڈ ملنے کے بعد ان کے ریئیکشنس جو ہیں وہ بھی آپ رجسٹر کرنا چاہتے ہیں, آپ ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں, تو وہ بھی تمام چیزیں آپ نے اسٹینڈ بائی رکھنی ہیں. اور اس کے علاوہ ایوارڈ شوز میں آپ نے دیکھا کہ جہاں نامینیشنز ہوتی ہیں مختلف پلیز کی, مختلف سانگس کی, وہاں ان سانگس کے کلپس بھی آپ کو دکھانے ہوتے ہیں, تو اس لیے وہ تمام میٹیریل بھی آپ نے اپنی ٹرانسمیشن کٹ میں موجود رکھنا ہے. اور جتنی بھی کیٹیگریز ہیں اور ان کیٹیگریز کی جتنی نامینیشنز ہیں, ان نامینیشنز کی جتنی پرفارمنسز ہیں, اور جتنے بھی ان کے تمام یوں کہہ سکتے ہیں کہ آپ ویژولز ہیں وہ آپ کے پاس موجود ہیں, وہ تمام کے تمام آپ دکھائیں گے, تبھی یہ ہوگا کہ آپ ایک اوور آل گڈ پکچر پیش کر رہے ہیں. اب ایوارڈ شوز کی جیسے ہم نے بات کی, اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کانسرٹس ہیں یا میوزیکل ایونٹس ہیں ایسے, وہ بھی آپ کو ہمارے مختلف چینلز پہ بہت زیادہ اس وقت نظر آ رہے ہیں. اور وہاں پر آپ کے پاس ویژولز میں بھی آپ ویرائٹی دے سکتے ہیں, مینس کہ آپ کو ایک کرنٹ افیئر کے پروگرام میں آپ بہت زیادہ شارٹس سے کھیل نہیں سکتے, آپ کو عام طور پہ اسٹیٹک شاٹ دینے ہوتے ہیں, یا میکسیمم آپ نے کچھ ٹریک کر لیا, کچھ آپ زوم ان زوم آؤٹ آپ نے جو ہے استعمال کر لیا. لیکن جب آپ دکھا رہے ہیں ایک کانسرٹ, اس میں پبلک فیسٹیوٹی ہے, اس میں لوگ ہلا گلا کر رہے ہیں, اس میں لوگ ڈانس کر رہے ہیں, تو وہاں پر بھی آپ مختلف ورائٹی آف شارٹس لے سکتے ہیں, آپ ڈیزولو سے کام لے سکتے ہیں, آپ کٹ سے کام لے سکتے ہیں, آپ کے پاس زیادہ ورائٹی ہے. پھر آپ جہاں پر آپ کے پاس کرین کی فیسلٹی موجود ہے, آپ کے پاس جپ کی فیسلٹی موجود ہے, وہاں پر آپ ایک کسی بھی سنگر کی پرفارمنس کے دوران پبلک کا رسپانس کیا ہے آپ اسے جو ہے اپنی اسکرین پر دکھا سکتے ہیں. کیس از دا سیم ایز ان اسپورٹس کہ آپ کے پاس تمام کیمراز کا رزلٹ آپ کے پاس موجود ہے مانیٹر وال پر, اور وہاں سے آپ نے جو بھی آپ کو ریکوائرڈ شاٹ چاہیے, جو بھی آپ کو ریکوائرڈ مٹیریل چاہیے, ویژول چاہیے, وہ آپ نے وہ لینا ہے, اور وہ لے کر آپ اسے شامل کر رہے ہیں اپنی پروڈکشن میں اور اس کو بہتر بنا رہے ہیں. تو کانسرٹس میں بھی الیکٹرانک فیلڈ پروڈکشن جو ہے وہ
بہت اچھے طریقے سے بطریقے احسن استعمال ہوتی ہے، اور وہاں پر بھی آپ کو اس کی بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے کچھ بڑے شوز ہوتے ہیں، میگزین شوز ہوتے ہیں جن میں آڈینس زیادہ انوالو ہوتی ہے۔ یہ کوئی میجر کوئز شو ہو سکتا ہے، یہ کسی خاص دن پر کوئی ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے، کوئی فیسٹیول ہو سکتا ہے۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی ٹریڈیشنل پروڈکشن کرنی ہے، آپ کسی جو ہے آپ نے مزار پر یا دربار پر جا کر وہاں پر کوئی قوالی کی سیرمنی کرنی ہے، آپ فورٹ میں جا کر وہاں کوئی ٹریڈیشنل جو کلچرل آئٹم ہے وہ آپ شوٹ کرنا چاہ رہے ہیں، تو تب بھی تمام وینیوز پر آپ الیکٹرانک فیلڈ پروڈکشن استعمال کرتے ہوئے آپ کوئی بھی ٹائپ جو ہے پروڈکشن کی ہو وہ آپ پروڈیوس کر سکتے ہیں اور اس کی آپ ریکارڈنگ کر سکتے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی الیکٹرانک فیلڈ پروڈکشن ہے۔ اور الیکٹرانک فیلڈ پروڈکشن میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بنیادی طور پر آپ کے پاس ایک او بی وین موجود ہے، آپ کے پاس مختلف کیمراز موجود ہیں، آپ کے پاس تمام ایکوپمنٹ موجود ہے، اور ایکوپمنٹ جو ہے وہ وہیں پر تمام آپ ریکارڈنگ کر رہے ہیں۔ اور ایک چیز اس میں اور اہم کی ہم بات کریں گے وہ ہے لائیو جب آپ ٹرانسمیشن دے رہے ہیں تو آپ کے اسی او بی وین پر ایک ادر ٹرانسمیٹر بھی موجود ہے، اور وہ جو ٹرانسمیٹر ہے اس کا تعلق آپ کے اسٹیشن سے بھی ہے، اس کا تعلق سیٹلائٹ سے بھی ہے۔ وہ جس طرح آپ اسٹوڈیو میں ایک لائیو ٹرانسمیشن کر رہے ہوتے ہیں، آپ یہ اسٹوڈیو میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اسی وقت آن ایئر جا رہا ہے، تو یہاں پر بھی جب آپ الیکٹرانک فیلڈ پروڈکشن کرتے ہیں تو وہاں پر آپ کے پاس جو بھی ایونٹ ہوتا ہے اسے یہ جو جتنی بھی ہم نے باتیں کی تھیں وہ تو اس کی ریکارڈنگ کے حوالے سے کی تھیں، اور وہ اب ہم بات کریں گے کہ اس کو ٹرانسمٹ بھی کیا جا رہا ہے۔ تو اسی جو آپ کا او بی وین ہے یا جو الیکٹرانک فیلڈ پروڈکشن ٹرک ہے اس پر ایک عدد جو ہے ٹرانسمیٹر درکار ہے، آپ کو اس کی آپ کو ضرورت ہے، تاکہ وہ جو ٹرانسمیشن جو تمام سگنل آپ کو فائنلی مل رہا ہے، جو آپ کو ویژن مکسر سے یا آڈیو سے آپ کو فائنل جو بھی آپ کے پاس ویژولز آ رہے ہیں وہ اب آپ نے آن ایئر بھیجنے، تو اس ٹرانسمیٹر کی مدد سے آپ ان تمام ویژولز کو بھیجتے ہیں، اور وہ تمام ویژولز جو ہیں وہ پھر سیٹلائٹ کے ذریعے اور سیٹلائٹ سے پھر جو ہے واپس آپ کے ٹیلی ویژن کے ناظرین تک پہنچتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ تمام پروسیس کام کرتا ہے۔ اب جہاں ہم نے بات کی تھی انٹرٹینمنٹ کی، اسپورٹس کی، تو وہاں پر ایک اور ٹرم جو ہے وہ الیکٹرانک فیلڈ پروڈکشن کے ساتھ ساتھ استعمال ہوتی ہے، اور وہ ہے ڈی ایس این جی۔ اور ڈی ایس این جی از آلموسٹ دی سیم، یہ بھی ایک چھوٹی سی وین ہوتی ہے جو استعمال ہوتی ہے، ایک ایکوپمنٹ ہے، اور اسے آپ ڈی ایس این جی کہتے ہیں، ڈیجیٹل سیٹلائٹ نیوز گیدرنگ۔ اور یہ بھی اسی طرح ہے کہ جس طرح آپ نے الیکٹرانک فیلڈ پروڈکشن کی، اس میں نمبر آف کیمراز کچھ کم ہوتے ہیں کیونکہ آپ کو نیوز یا کرنٹ افیئر میں اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ تو اس حوالے سے ہم جہاں ڈی ایس این جی کی بات کر رہے ہیں، ہم تھوڑی سی بات کرتے چلیں کہ این جی نیوز گیدرنگ بیسیکلی کیا تھی اور کس طرح اسے الیکٹرانک نیوز گیدرنگ کا نام دیا گیا، اور وہ اب ڈی ایس این جی کس طرح ہے۔ آپ سلائڈ دیکھیے۔ ای این جی از اے براڈ کاسٹنگ یوزلی ٹیلیویژن انڈسٹری ایکرونیم which stands for electronic news gathering. It can mean anything from a lone reporter taking a single camcorder or camera out to get a story, or entire television crew taking a satellite truck on location to do a live report for a newscast. تو اس میں جو الیکٹرانک نیوز گیدرنگ ہے بیسیکلی وہ نیوز اکٹھی کرنا، نیوز کاسٹ کی تیاری کرنا ہے، اور اس میں آپ نے دیکھا کہ سنگل رپورٹر، ایک اکیلا رپورٹر جو ہے وہ ایک کیمرہ لے کر بھی جا کر ریکارڈنگ کر سکتا ہے، اور اس میں آپ اگر ملٹیپل کیمراز یوز کرنا چاہ رہے ہیں تو وہاں پر آپ کے پاس یہ بھی آپشن ہے کہ آپ جو ایک ای ایف پی کی طرح آپ ایک ڈی ایس این جی بھی یوز کر سکتے ہیں، ڈیجیٹل سیٹلائٹ نیوز گیدرنگ، اور وہاں پر آپ ایک سے زیادہ کیمرہ پر بھی کام کر سکتے ہیں۔ اور یہ ٹرم آئی کس طرح، اس کے بارے میں بھی آپ ایک سلائڈ دیکھیے۔ In its early days, the term ENG was used by newsroom staff to differentiate between the NG, which was news gathering crews that collected TV news with traditional film cameras, and the news ENG crews who collected TV news with new electronic analog tape formats like low band dramatic. آپ نے دیکھا کہ اس سے پہلے این جی کی ٹرم تھی نیوز گیدرنگ کی، اور اس میں آپ کے پاس فلم کا جو کیمرہ جو ہے وہ، کیونکہ فلم پہلے اور بعد میں ہمیں ٹیلی ویژن دیکھنے کو ملا تو فلم کا کیمرہ یوز کیا جاتا تھا، جبکہ
جب ہم نے الیکٹرانک نیوز گیدرنگ کہی تو اس میں آپ کے پاس زیادہ سوفسٹیکیٹڈ، زیادہ اچھے اور لائٹ کیمراز جو ہیں استعمال ہوئے، تو وہ نیوز گیدرنگ سے الیکٹرانک نیوز گیدرنگ کا اس کو نام دیا گیا. دی ریکوائرمنٹ فار دی ڈفرینشیشن stems from the radically different methods of post-production involved in video versus film. Film needed to be processed before editing, unlike tape where footage could be edited fairly quickly, thus dramatically reducing the turnaround time for a story. The use of film in news gathering virtually disappeared by the early 1980s. تو اس حوالے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے جب فلم کے کیمرہ سے کام کیا تو اسے ہم نے اسے نیوز گیدرنگ کہا، بعد میں یہ الیکٹرانک نیوز گیدرنگ بن گئی، اور جب اس میں EFP انوالو ہو گئی تو تب ہم نے اس کو DSNG ڈیجیٹل سیٹلائٹ نیوز گیدرنگ کہا. اور اس کے لیے بھی ہم بات کرتے چلیں، اور آپ سلائڈ دیکھ سکتے ہیں کہ ENG اوریجنلی ریفرڈ ٹو دی یوز آف پوائنٹ ٹو پوائنٹ ٹیریسٹریل مائکروویو سگنلز ٹو بیک ہال دی ریموٹ سگنلز ٹو دی اسٹوڈیو. In modern news operations, however, it also includes SNG, satellite news gathering, and DSNG, digital satellite news gathering. تو اس حوالے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب سنگل کیمرہ واز ان دا فیلڈ فار آؤٹ ڈور پروڈکشن تو اٹ واز ENG الیکٹرانک نیوز گیدرنگ. جب فلم کے کیمرہ پہ کام ہو رہا تھا تب یہ نیوز گیدرنگ تھی. اور پھر آپ نے جب ایسا کیا کہ آپ کو فوری طور پہ کوئی نیوز کا ایونٹ کور کرنا ہے اور اسے آپ نے آن ایئر بھیجنا ہے لائیو، تو پھر یہ ENG ریکارڈڈ نہ رہی بلکہ سیٹلائٹ نیوز گیدرنگ ہو گئی، اور آپ نے کچھ چیزیں ریکارڈ کر کے آپ نے فوری طور پہ انہیں ریلے کرنے کا بندوبست بھی کیا. اور اب جب اس میں مزید ایڈوانسمنٹ ہوئی ہے تو یہ DSNG ڈیجیٹل سیٹلائٹ نیوز گیدرنگ کہلائی. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈیجیٹل سیٹلائٹ نیوز گیدرنگ از اگین کائنڈ آف EFP الیکٹرانک فیلڈ پروڈکشن یوز فار دی نیوز کاسٹ، یا نیوز کے لیے استعمال کی جا رہی ہوتی ہے. الیکٹرانک فیلڈ پروڈکشن جو ہے اس میں آپ کے پاس میگا شوز ہیں، آپ کے پاس کانسرٹس ہیں، آپ کے پاس میچز ہیں، اسپورٹس کے ایونٹس ہیں، ایوارڈ شوز ہیں، اور وہ تمام پبلک پارٹیسپیشن جس میں زیادہ ہے وہ تمام شوز اس میں شامل ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے آج کے لیکچر کا ہم اختتام کرتے ہیں کہ الیکٹرانک فیلڈ پروڈکشن ملٹی کیمرہ پروڈکشن، اور اس میں آپ کے پاس ہائی فائی اکوپمنٹ استعمال ہوتا ہے فار گرافکس، فار آڈیو اینڈ فار ویژوز ایز ویل. دیٹ از دی بیسک تھنگ ان الیکٹرانک فیلڈ پروڈکشن. اگلے لیکچر میں انشاءاللہ مزید ایک ٹاپک کے ساتھ بات کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.